There is a similarity between Kashmir and Palestine. Both of them were occupied because of a British decision. Both of them were occupied by other countries trying to take the land. Both of them have been suffering for 75 years. So this makes our pain relatable for Pakistanis. یہ پاکستان کے آئی تھنک لا کے اندر ہے کہ جو بھی یہ پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں جو بھی جہاں پہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہاں کی نیشنلٹی جو ہے وہ اکثر لوگ آپ نے دیکھا یورپ میں اپنا بچہ پیدا کرتے ہیں جا کے کہ بھائی ادھر سے اس کی نیشنلٹی اسٹارٹ ہو جائے گی. پھر ایک افغان جو ہے اس نے یہ کیس کیا ہوا تھا جی کہ میں چونکہ پیدا ہی یہاں پہ ہوا پلا بڑا یہاں پہ ایجوکیشن یہاں پہ کی جاب یہاں پہ کر رہا ہوں تو آئی شوڈ بی گیٹنگ مائی سٹیزنشپ اوور اینڈ ہی آئی تھنک ون دا کیس. عمران خان صاحب پہ اور شاہ محمود قریشی پہ فرد جرم عائد کیا جا رہا تھا آن دا سائفر کیس. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نواز شریف کی پرابلم سیم ٹو بی ڈیزالونگ ان ٹو تھن ایئر. اینڈ مومنٹ تک سارے بڑے بھائی کے ساتھ لائل ہوتے ہیں. جب وہ فائنل بڑے بھائی ڈیسیجن کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر سارے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم نے کدھر جانا ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان میں موجود اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں اور انہیں ڈپورٹ کرنے کی جو ڈیڈ لائن 1 نومبر جو قریب آتی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے امریکن سینکشنز ان چائنیز کمپنیز پہ جو الیجڈلی پاکستان کو ان کے مسلس کے لیے سبسٹنس پرووائڈ کرے تھے. ساتھ ہی ساتھ موسٹ امپارٹنٹلی ہم بات کریں گے پیلسٹائن اور اسرائیل کے اندر جو یہ ایک کانفلکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. ہم اس کے اوپر پچھلے بھی کچھ ہفتوں سے بات کرتے آئے ہیں لیکن اس ایپیسوڈ میں ہماری کوشش ہے کہ ہم تھوڑا بہت ایک لوکل پرسپیکٹیو لے کر آئیں. اینڈ فار دیٹ ٹوڈے وی آر جوائنڈ بائی عصام نصیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو فار جوائننگ اس. Thank you. اینڈ وی ہیو عائشہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. First off, Atham, I just wanted to understand the ground situation in Gaza right now. We've been hearing reports since the past couple of weeks that Israel might delay its ground invasion into Gaza allegedly because of American pressure. But just this morning, we've seen news stories reported about an alleged ground incursion by the IDF forces. So I just wanted to understand, has the IDF invaded Gaza right now? No, not yet. They are planning to, and Netanyahu, the Prime Minister of Israel, yesterday confirmed that there will be a plan of invasion, but he said, I will not disclose the time. There is a reason for this delay. First of all, the Israeli army is not in the best state of mind or best preparation for the invading, especially after 7th of October attacks, their morale, their belief and their capabilities, and to which extent they will be successful in this operation. We have heard reports about a lot of them panicking and visiting psychological services because they do not want to go to Gaza. They know it will be hell for them and it will be very difficult, especially that they have invaded Gaza before or tried to invade Gaza before in the previous wars and it was not successful. So the Prime Minister of Israel cannot go back to his public opinion and say we are safe even without going for invasion. So they have to go for invasion. But to which extent there will be invasion? Where there will invade? It could be limited operation in the northern of Gaza to limit the threats which are coming from those areas to the Israeli areas around. But there is no possibility. Americans realize this, and even some of the Israeli generals said this, that it won't be easy to get rid of Hamas without destroying the entire Gaza and committing more damage, not only to the Palestinians, even to the hostages, or you can say they are prisoners now with Hamas that they want to exchange with the prisoners of Palestinians inside the Israeli prisoners. Yesterday, it came new news that Israel is now considering exchange of prisoners if Hamas makes sure that they are safe and before the invasion, which is one of the priorities of the current government in Israel, because Netanyahu, even before this operation or before this attack, he wasn't that popular in Israel. He lost his credibility as a leader. This attack even affected his image more in the public opinion inside Israel. So he's trying to save face, and the public is demanding, bring our sons back, then you can go for war with Hamas. If you don't bring them back, we do not trust you that by your strikes, by your operation, they will not be killed. So that's the situation. That's what's delaying the attack. Also, inside the Gaza Strip, to my understanding, there are two zones, right? One zone which the IDF says that it will bomb, and the other southern zone is the one safe zone where they've told people to evacuate to.
But we've recently, just yesterday, we've heard stories about, news stories about the bureau chief of Al Jazeera in Gaza. His entire family got killed in an Israeli airstrike. So is there any part of the Gaza Strip that's actually safe from IDF bombing? No, no, no. Not a single area of Gaza is safe. This propaganda started by the Israeli media and Israeli army when they failed to convince Egypt and Jordan to receive more refugees. After that, 2 days later, they said, okay, so go to the south. If you go to the south, we will not attack you. It's a trap to distribute the power of Hamas in two areas. Because if you send people to the south, it means we can attack the south and the north at the same time. Previously, the Israeli army used to attack the north because southern areas are empty, تقريبا. It's mostly agriculture areas, and some of them are even desert. They are not even يعني easy to be used for agriculture. So what they do is to try to يعني give fake information so people will move. When they move, they target people easily. If you have information about this person or that person, يعني وائل الدحدوح or Al Jazeera correspondent, he was targeted because of his coverage for 18 years or more than 18 years from Gaza. Israel issued statement before 3 days that Al Jazeera should be blocked and banned from coverage in everywhere in Palestine because they consider Al Jazeera to be pro-Hamas. So 3 days later, they attacked the correspondent. It was يعني target killing. It wasn't like by chance that, mistakenly we killed someone in the south. Do you think Israel is targeting journalists to scare them off from covering this entire conflict? It's not what I think, it's a fact. It's proved by international media, international also organizations, UN reports, Reporters Without Borders reports, even the White House issued statements about this. Before less than 2 years, they killed Shireen Abu Akleh, who was another Al Jazeera reporter in West Bank in front of Jenin, and they claimed in the beginning that it was some Palestinian who shot at her, and 2-3 months later they realized that it was from an Israeli soldier sniper gun. Yeah. So they keep promoting lies to protect their image and manipulate the public opinion inside the Israeli society and international media. And unfortunately, international media is supportive of Israel to great extent, especially the big agencies coming from America or Europe. And unfortunately, a lot of other media copy from those channels because they have been dominating such coverage for decades now. Yeah. Aisha, I also wanted to talk about the aid that is coming into Gaza, because we are hearing news stories about fuel not being there and hospitals are running out of supplies. So what's the update regarding the aid for Palestinian people? So all the countries, there's mounting consensus in the UN that there should be a humanitarian pause. There should be a ceasefire so that humanitarian aid can be let into Gaza. There was a brief pause. Very little aid had been sent in, but obviously that wasn't enough with the amount of population, the very large population that is suffering. So we've seen very painful images of doctors operating in the dark. We've seen babies on ventilators in the NICUs, and they have, the doctors are worried that if the generators shut down, so these babies won't be able to survive without the ventilators. The incubators. So that is the status. I think what I would like to know from Haitham is how can the Pakistani public help, and how have you perceived the support that you've seen from the public so far? There are protests happening, there's donation drives going on, and how else do you think the public can support the Palestinian cause? Before I talk about Pakistani support, I need to clarify a little of the information about the situation there. Israel is using daily life supplies as a card in the war, because the longer they keep Gaza under siege, the less the resistance will have to fight when the military attack or the ground attack starts. So this delay, the side effect of this delay with cutting the supply, even when they allowed the supply, they
made sure to get information from the Egyptian side that the supply will include A, B, C, and it will not include D, E, F, G. It included a lot of basic items that already Gaza can produce itself, and a lot of other items which were needed were not provided. So even what is allowed to be provided is checked by Israel through the coordination with Egypt. This makes life very difficult for for Palestinians living inside Gaza. The other point, which is highlighted by a lot of pro-Palestinian media, but never that how Israeli look at Palestinian civilians. They look at them as not humans. They said by the IDF, even the defense minister of Israel. They look at Palestinians as, even if you did not support Hamas, even if you did not vote for Hamas, you are partially a culprit in whatever Hamas is doing, so you deserve to be killed. This logic is what Israeli and the pro-Israeli media is using to justify how they deal with the humanitarian issue, including providing fuel, providing humanitarian. Yesterday, one Israeli official said, okay, we provided fuel for a few months to Gaza, but Hamas stole that fuel to use it in. It's not difficult to calculate what every hospital, what every station in Gaza, these population, what they need of fuel. So what's the percentage that Hamas stole for military purposes? It doesn't make sense, but they keep promoting this. That's why now part of their plan to delay the war, the ground operation, is to make people suffer to the maximum. So some information might start leaking, because when people reach desperate situation, okay, maybe one or two will send some information about this target or that target, or because of frustration they will run away from the building. So it will be easier for the Israeli army to attack these buildings if Hamas fighters are inside those buildings. This is a strategy. It's a war strategy. So now coming back to Pakistani support, Pakistan is one of the countries which have supported Palestine unconditionally for more than 75 years, for many reasons. But one of the reasons that we as Palestinians, we appreciate that they believe in Palestinian rights to determine their destiny and build their own state. There is a similarity between Kashmir and Palestine. Both of them were occupied because of a British decision. Both of them were occupied by other countries trying to take the land. Both of them have been suffering for 75 years. So this makes our pain relatable for Pakistanis or Kashmiris or whoever believes in. And the other side also, the religious connection, the cultural connection, even a lot of Pakistani leaders have supported Palestinian groups in the past to visit Pakistan and to promote their issue, which was not allowed at that time by other organizations. By the way, the current Palestinian Authority, which is Fatah and other groups, they used to be called terrorists 30 years ago by Israel and by America and by European country. Whenever somebody is fighting, he is a terrorist. When he is admitting that, okay, do whatever you want as an occupation force, then he is not a terrorist. This strategy is repeated in history. Same goes to other conflicts also. We have seen fighters in Kashmir and in other areas being called terrorists, to be arrested and killed, them and their families, with this slogan. So this is what I think why Pakistan understands our pain more than other countries. The other side of it is Pakistani people have seen a lot of zulm or you can say injustice because of American war on terror in the last 20 years. Pakistanis have been supporters of Palestine for more than 75 years, but in that last 20 years you can see it more. Because first of all, also the media coverage is more. Similarity of this hegemon power giving empowerment to some groups or to some other countries to attack civilians. Pakistan lost thousands of people by drone attacks in different areas because of American hegemon attitude. So that's why Pakistanis understand us more than everybody else. Beside the fact that the only passport which is written on the first page that it is allowed or facilitate him to visit everywhere except Israel is the Pakistani passport, which is giving a statement that we will never recognize Israel as a state of Pakistan, or at least not before they give the rights to Palestinians. Appreciation of Pakistan in Palestinian community is huge. But also, you asked what is the best thing that Pakistani can do for Palestinians. In my understanding, the best thing that can be done for Palestinians from Pakistanis
is to build better Pakistan, big, powerful Pakistan. Because if you believe in us, but the state currently is weak in terms of economy, in terms of political power, influence over other countries, how can you help? The more Pakistan will be powerful, the more Palestinians will be powerful, even by inspiration. The other means, if you have better means of helping economy, helping other means, it will come. But now I don't think any Palestinian can ask Pakistanis to do more, because we already know also what Pakistanis is facing now. Just a follow-up question. Recently, the Pakistan's Chief of Army Staff met with the Palestinian ambassador. Do you have any insider information about what they spoke about or what was Nobody decided? in Pakistan or in any other country will know what the army chief have spoken to. Are there the any murmurs ambassador. about what happened? No, during but the meeting? I can understand the context of such meetings. The Pakistani army chief have said in a previous, before 1 week تقريبا, meeting of يعني Corps Command, I think, that Pakistan is supportive of Palestine, and it was always a case that we support. We do not doubt the Pakistani either people or army or government position about Palestine. But, when countries like Saudi Arabia, UAE, Bahrain, يعني only Qatar and Kuwait among the Gulf countries are still boycotting to some extent Israel and not opening talks for. When you see those countries, those countries have made it very difficult for other countries like Pakistan, like Malaysia, to vocal their support to Palestine, because there is a block in the middle. And we know that most of the development or most of the political positions in the Arab League, in OIC, in many other organizations, Islamic organizations or Arab organizations, are led by the Gulf countries, Saudi Arabia, UAE, and you can say Bahrain and other countries. Kuwait is a small country. They are vocal about supporting Palestine, but they don't have political influence. Same goes to Qatar, limited. They have media outlets, they have some mediation efforts in conflicts, but they do not influence OIC. They do not influence, which is the common ground with Pakistan and Turkey and some other Islamic countries. If it's blocked by Gulf countries, how Pakistan and Turkey and Islamic countries can do something? It will become too bilateral. So since situation is this complicated on the ground and the Americans are participating, it's difficult for Pakistan, Malaysia, Turkey to participate in such events. Yeah. I also wanted to talk about a video that has been going viral in Pakistan. Pakistan's former Prime Minister Nawaz Sharif came back to Pakistan a few days ago, and he addressed a meeting in Lahore where he was handed a Palestinian flag by his daughter, who told him to wave it since it's a message from the Palestinian ambassador. So is that standard procedure? Is the Palestinian ambassador sending out flags to other leaders as well as a sign of solidarity? To my knowledge, Palestinian ambassadors and Palestinian representatives everywhere try to get the maximum support from all types of politicians in different countries, which is by such gifts, sending the flag or sending the Palestinian kufiya and other symbols of Palestine. So I guess this was one of those activities. But Nawaz Sharif, Imran Khan, whoever is in power in Pakistan, even during Musharraf or military rules, Zia ul Haq, there was no leader of Pakistan who did not support Palestine. All of them supported Palestine. This is symbolic move maybe because Nawaz Sharif came after a long time. So I think it's in this context. But politicians in Pakistan are all pro-Palestine. Sure. I just have, sure. So even we just discussed about Pakistan's dependence on Saudi Arabia and then on the past on the US. How have you seen the different statements coming out of Saudi Arabia? Because on one side, the intelligence chief, he full on condemns the impartial and the asymmetrical bombing that has happened, and then on the other side, we see the Foreign Office of Saudi Arabia saying, maybe, like it's both sides. You mean how we analyze the Saudi position in this? Yeah, how do you see this impacting the Saudi-Israeli position, the Saudi-Israeli relations? American president said yesterday that he believes that Hamas attacked because of the beginning of the talks between Saudi Arabia and Israel, which is debatable, but it could be true for one reason. That whenever big countries like Saudi Arabia
Pakistan, Turkey, even UAE, when they signed the agreement with Israel, it makes the Palestinian issue weaker. Because Palestinian issue has three main يعني perspectives to look at it. First of all, it's people under occupation, they need to liberate themselves. Secondly, they are Arabs, they have been living here for 5,000 or 7,000 years, comparing with a group that claims credit for this land only because they lived here, according to their story, combined less than 300 years. So how are you justifying this? And that a third part is the Muslim connection with the rest of the Islamic world. When a country like Saudi Arabia start talking to Israelis, they did not clarify what kind of talks are there. They just clarified that we support the two states يعني solution. We support the Palestinian rights. But what are the details behind the scene? We don't know. But we know that will be very difficult for any Saudi leader to sign an agreement with Israelis without putting on the table what Palestinians will get. What's the يعني destiny of Palestinian issue. Now, after this episode of يعني renewed يعني conflict between Palestinians and Israelis, it will be more difficult for Saudis to sign agreements soon. But on the long term, we never know. And there are signs from USA, from Europe, even from the Israeli officials that Saudis did not totally shut down the talks, but they put a pause on it for a while to see where this will be going. So this describes to some extent the Saudi position. It might change with the developments. It might be stronger supporting Palestine or stronger attacking Hamas or attacking the Palestinians. We will see يعني, how it will develop. Atham, I just have a couple of more questions. We've already spoken about what's happening in Gaza, but I wanted to talk about what's happening in the West Bank, because Israel claims that all of this aggression is aimed towards Hamas and Hamas is in Gaza. But almost more than 90 people have been killed by Israel in the West Bank, and almost 1,400 Palestinians have been detained since 7 October. So what is this a part of the entire conflict, or something else is happening in the West Bank? Everything that happens in Palestine is part of the conflict, because you have Palestinians under occupations in three main areas. First, what is now considered Israel by the UN Resolution 1948, and the other side, which is supposed to be the Palestinian states, which were occupied by Israel in 1967, this is West Bank, which includes Jerusalem or Al-Quds al-Sharif. And there is Gaza, which used to be under Egyptian control, and it was occupied in 1967 too. The war is in all the fronts, but the shape of the war is different. For example, inside the Palestinian 1948 areas, even if you are a civilian, you hold an Israeli passport, but you are an Arab, you are not considered equal citizen. You can be killed by any other Israeli citizen who is Jewish in the street, and nobody will give you justice. Nobody will protect you. The police will not interfere in your favor, despite the fact officially you are a citizen of that state. The other area, which is West Bank, Palestinian areas under the Palestinian Authority, every day the Israeli army is attacking houses, kidnapping people to send them to prison or to kill them in the street and then send them as dead bodies. And the third area is Gaza. What happened in Gaza in the 7th of October is not new. There have been attacks against Israelis by Palestinians in the last 75 years. Israel is trying to project it as the history did not happen before. The history starts from 7th of October. And everything after that is justified. Okay? So if you want to look at it, what's happening, it's have been happening for 75 years. It's that simple. These people have occupied Palestinian lands and they are killing Palestinians because they think as long as there is still one Palestinian living there, it's a threat to their security and the future of their state. They even say, yani Golda Meir is an ex-prime minister, this Netanyahu is the current prime minister, they say repeatedly that we are forced to kill their children because they know the next generation, when they grow up, they will come and fight for us. So it's justified for us to kill them and their children and kill everybody here. As long as he's an Arab, as long as he's supportive of this issue. Even Europeans or Americans who came to West Bank and they started
supporting the Palestinian issue, they were killed by Israeli army. So it's the same. This is the same conflict, but different areas, different shapes of conflict. If you kill me by a civilian gun or kill me by airstrike, it's the same. Sure. Final question from my side. I just wanted to get an understanding of the general public's perception of this entire conflict, Palestinian public's perspective. So do you think the Palestinian public agrees with how this conflict has been shaping up, especially from the perspective of Hamas? Cheek. If you have seen the streets in Palestine, they have been demonstrations supportive of the fighting against or resistance against Israel. This next day, 3 days after that, till now there are demonstrations in West Bank and in other areas. There is a huge campaign by Palestinians who are living abroad to support the Palestinians inside for 2 reasons. First, what Israel is doing is not a reaction. It's a genocide. They are trying to kill every Palestinian possible now, and wherever they can justify killing him or them to get rid of Palestinians forever. The second reason is this attack by Hamas in 7th of October caused a lot of damage to Israelis. They used to think that, okay, these Hamas people are in the siege in Gaza. What's the maximum they can do? Some rockets, and these rockets are under control to some extent, which explains how this attack was successful. Israel did not feel a real threat. They felt that it's under control. We have built a $2 billion wall between us and Gaza, and it will protect us. When the attack happened, it clarified that it's not enough. You need to make peace with these people. You need to give them their right, or go back to the genocide plan, which is killing every Palestinian living here till you feel safe. This is why Palestinians feel even okay. Some of the reports which mentioned the aggressive actions by Hamas against civilians, so-called civilians, now I'll explain why we call them so-called civilians, is not justified. Tika. What Israeli soldiers have been doing to Palestinians for 75 years was justified. You are only questioning the reaction, but the action which has been continuous for 75 years. That's why Israel and the media which is supporting Israel tries to frame it as the history started on 7th of October. Let's judge the entire issue by, okay, you condemn Hamas, and by condemning Hamas, let's start from there and go to condemn everything that Palestinians do or say later. No, you condemn the occupation, which is against the international law, which is against the Palestinian rights, and it continued for 75 years. And God forbidden, if these miskin Palestinians react once, you'll attack them even more. This doesn't make sense. Final question. I just wanted to get your perspective on what you believe could be the final solution, a possible solution based in reality, which could solve this entire conflict. UN have said a possible solution in 1948, but Israel did not agree with that. They gave a solution very simple: keep Jerusalem, since there are 3 religions in Jerusalem, to international supervision. 1 state for Israelis in limited area, 1 other state for Palestinians. In 48, Arab League refused. They said we want the entire land back. But in 67, Israel refused, and they occupied the entire West Bank, including Jerusalem, till now. They made agreement in Oslo 1992 with the Palestinian PLO, Palestinian Liberation Organization, which became now Palestinian Authority, but never accomplished. Did we get a state? There is no state for Palestinians. If you want a solution, give the Palestinian state. Let them discuss these issues between Hamas and Fatah and everybody else, how they want to run their state, and then we'll see how they make agreement with Israel in the future. But by force, you are controlling the ground and forcing Palestinians that they will never get a state. You will get only an authority which runs the services, but not a real state with sovereignty, with army, with seaport, with airport. Even West Bank, we don't have a seaport or airport. We don't have independent economy. So, okay, we call this a peaceful solution. It's not a peaceful solution. It's services that run by an authority called Palestinian, but it's serving the goal of Israelis to continue the occupation to the maximum time. That's why Israelis do not even sit with Mahmoud Abbas, the Palestinian president, for negotiation. They don't need to. They feel it's convenient now. Keep it like this, and we'll keep running the same show. Unless somebody attacks them, then
we should have done something better, which makes this question relevant now. 2 years ago, nobody was asking what's happening to the Palestinians. So that's why, if you want to understand why some Palestinians are supportive of any kind of resistance against Israelis, because they don't see hope. There is no tomorrow. You don't have chances to build tomorrow because you are under occupation. So how you solve this? Give the Palestinians a state, give them independency, let them decide who will rule them in the future. And it's a very simple solution. Do Israeli agree? No. Because they think every Palestinian, not only inside Palestinian territory, me even, or any Palestinian anywhere, is a threat to the future of Israel. So they want to kill us. And when they finish with us, they will start with Arabs and other Muslims. That's a fact. Aisha, do you have any question for Itham? That's all from me. Thank you Itham for joining us. Thank you. अब आते हैं अपनी दूसरी स्टोरी के ऊपर, जिस तरह मैंने इंट्रो में मेंशन भी किया था। इलीगल इमिग्रेंट्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्हें डिपोर्ट करने की जो डेडलाइन थी वो करीब आ चुकी है। इस हवाले से बात करेंगे सलमान जावेद साहब से, जो डायरेक्टर जनरल हैं PAYF के। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, थोड़ी सी अपडेट टाइप ही मैं लेना चाह रहा था कि हमने आज से 1 महीने पहले देखा, एक डेडलाइन दी गई थी, बड़ा शोर मचा, उसके बाद थोड़ी बहुत खामोशी है। हाँ, ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में पता नहीं चल रहा कि राउंड अप किया जा रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स को, निकालने का प्रोसेस कहाँ तक है और क्या निकालने का प्रोसेस है, थोड़ा बहुत बताइएगा अभी चल क्या रहा है। अच्छा, ऐसा है कि राउंड अप वाला सीन तो नहीं है, वो ज़्यादा सिंध की साइड पे आपको देखने को मिल रहा होगा, और वो भी अभी का नहीं है, वो पहले का है। वो इस वार्निंग से भी पहले का। वो इस वजह से था कि जो लोग तो चमन के थ्रू आ रहे थे, दो है ना हमारे, तुरखम और चमन, बीच में जो बाकी 3 पास हैं, दैट इज़ ओनली फॉर द ट्रेड। चमन और तुरखम से नॉर्मल लोग भी आ जा सकते हैं। तो चमन पे तो वीज़ा और ये सारा मामला मौजूद था, लेकिन तुरखम पे, लेकिन चमन के ऊपर तस्करा पे भी, यानी जो उनका ID कार्ड होता है वांस का, उसके ऊपर भी उनको यहाँ पे आने दिया जाता था। लेकिन आते वक्त उनको एक लेटर इशू किया जाता था कि आप बलूचिस्तान की टेरिटरी से बाहर नहीं जाएंगे, और बलूचिस्तान में भी कुछ इलाके उनके मखसूस किए थे। लेकिन चूँकि बलूचिस्तान में कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो सच है नहीं, तो वो लोग फिर क्या करते थे कि वो वहाँ से माइग्रेट करते थे टुवर्ड्स सिंध या कराची, और वहाँ जाके ज़रा वो फिर या तो बेगर्स वाले सीन में चले जाते थे, या वो ऑड जॉब्स करते थे, या वो फिर स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ भी जा सकते हैं। वो फिर जब थोड़ी सी बात बढ़ना शुरू, तो आपको पता है सिंध के अंदर ये थोड़ा सा एक इशू है कि पश्तून्स और सिंधियों का थोड़ा सा एक मामला चलता है। तो वो उसमें फिर उन्होंने, आपको याद होगा कि इंटीरियर सिंध के अंदर कुछ दुकानों के ऊपर सिंधी नेशनलिस्ट ने हमले किए थे। उसके बाद फिर ये वाला सारा मामला शुरू था, और इनको उठा के उन्होंने जेल्स में डालना शुरू किया था, जिसके बाद फिर शोर गुगा उठा, बच्चे भी थे उसके अंदर, और फिर उनको छोड़ा गया, रिपैट्रिएट किया गया। तो ये तो उस वक्त से चल रहा है। तो वो राउंड अप आपको वो वाला मिलता है। उसके अलावा एज सच अभी तक बाकायदा अफगान्स को गिरफ्तार करना या उनको पकड़ना या उनको जेलों में डालना, ये कहीं पे भी नहीं हो रहा। जो इस्लामाबाद में भी आपको 1-2 खबरें मिलती हैं, वो अथॉरिटीज़ या जिनको आप कह लें कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो अपने तय खुद ये वाली कार्रवाई करी है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से एज सच कोई इशू नहीं हुआ नोटिफिकेशन की जी कि आप इनको पकड़ के जेलों में डालना शुरू करें, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से नोटिफिकेशन ये इशू हुआ है कि जब तक फेडरल से कि आप इनको हरास नहीं करेंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन मौजूद है। जो इलीगल हैं ऑब्वियसली वो उनको अफगान कमिश्नरेट जो है वो देख रहा होता है, तो वो अपना हिसाब किताब वो लोग लेके चल रहे हैं। जो महीने की डेडलाइन है 31 को वो ख़त्म हो जाएगी। अभी डिपोर्टेशन सेंटर्स जो हैं वो बना दिए, यानी बनाना शुरू कर दिए हैं। अभी कल उसकी खबर आई थी परसों, और डिपोर्टेशन सेंटर्स के ऊपर फिर वो ज़ाहिर है राउंड अप करने की उसके बाद बारी आएगी जी कि अब जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो रेडार पे आ सकते हैं इंटेलिजेंस के थ्रू या किसी और तरीके से, उनको पकड़ा जाए और उनको उन डिपोर्टेशन सेंटर्स के अंदर पहुंचाया जाए। और अगर तो अपने आप को रजिस्टर कराने में कामयाब हो जाते हैं अफगान कमिश्नरेट के साथ वो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उनको आप वापस भेज दें। तो अगर आप मुझसे वैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मेरा ख्याल है कि दिस विल बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव हिकअप फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ह्यूमनली इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, इतने लाखों लोगों को एक साइड से दूसरी साइड पे, यानी इवन वॉर जहाँ पे चल रही होती है गजा के अंदर जैसे हम देख रहे हैं, तो पिछले 10-12 दिनों के अंदर कितने लोग बेचारे निकल सके वहाँ से, ज़्यादातर तो वहीं पर हैं, हालांकि एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो कहीं से भी इस तरह लोग ह्यूजली माइग्रेट नहीं कर पाते, एकदम अपने आप को अप्रूट नहीं कर पाते। तो विल सी कि इसका फॉलो आउट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर क्या आता है।
صحیح. اچھا سلمان صاحب نے مینشن کیا ہراس نہ کیا جائے, یہ نوٹیفیکیشن ہے. یا عائشہ ہم بھی کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کس طرح وہ لوگ جو جن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ افغان ہیں یا نہیں ہیں, وہ دکھنے میں افغان کوئی اگر کنسیڈر کر لے تو وہاں پہ اپنے کیمراز لے کر جا کے جو ہراس کیا جا رہا ہے, اپنا شناختی کارڈ دکھائیں, آئی ڈی کارڈ دکھائیں. یہ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اوور آل بڑا ایک ڈس اپوائنٹنگ قسم کا ریئیکشن ہے عوام کی طرف سے بھی, اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اس پہ تو اگر ہم پبلک اینگل سے دیکھیں دا رائولری بٹوین افغانز اینڈ پاکستانیز اٹ جسٹ گوز بیک بہت ٹائم سے, اینڈ اٹس بن ایئرس کہ ہم یہ ایک طرح کا آپ کہنے کہ ہیٹفل بھی سینٹیمنٹ ہو جاتا ہے یہ کچھ حد تک, اور یعنی ہم اس کو دیکھتے ہیں, آپ چاہے وہ آپ کے کرکٹ میچز ہوں یا وہ آپ کی ڈے ٹو ڈے ڈیلنگس ہوں کسی افغان کے ساتھ, اس میں ایک آپ کو ڈفرینس نظر آ ہی جاتا ہے. جو ہم نے ویڈیوز جن کا آپ نے ذکر کیا ان میں اسینشلی پیپل ور جسٹ گوئنگ اپ ٹو رینڈم پشتون یا رینڈم پیپل ہو لکڈ لائک افغان, ان سے جا کے کہہ رہے کہ آپ کہاں سے ہیں, اپنا شناختی کارڈ دکھائیں اور یہ وہ, یعنی آپ کہاں پیدا ہوئے تھے, آپ کی فیملی کہاں سے ہے, یعنی یو نو اننیسیسری کویشچنس جو کہ اس پرٹیکولرلی اس چارجڈ اپ انوائرمنٹ میں از اونلی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا یعنی ٹو دا ڈیوائڈ دیٹ آر سوسائٹی آلریڈی سیز. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے جو ایک پورا گروپ ہے جو آپ کی پشتون تحفظ موومنٹ ہے وہ پوری اس پہ چلتی ہے, اس پہ کہ وہ پشتونس کو جو ہے وہ اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے, ان کے جو ہے وہ اگینسٹ ایک ڈسکرمنیٹری پریکٹس چل رہی ہوتی ہے. تو اس قسم کی جو ارسپانسبل آپ کہہ رہے ہیں پبلک کی طرف سے ایکشنز ہوتے ہیں, میڈیا کی طرف سے اس قسم کے ایکشنز ہوتے ہیں, دے جسٹ کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ ہیٹ. بالکل. تو سر میں آپ سے ایک کویشچن تھا, اور وہ یہی تھا کہ یعنی ایسی ڈیسیجنس کا ہم نے دیکھا ہے کہ پاسٹ میں بھی پاکستان نے کوشش کی ہے کہ انڈاکیومنٹڈ امیگرینٹس کو جو ہے وہ واپس بھیجا جائے. ایسی سچویشنس کا آن دا ہول جو ہے وہ پولیٹیکل فال آؤٹ کیا ہوتا ہے, ہاؤ ڈز پاکستان سفر ان دا لانگ رن فار دس؟ اچھا ایک تو یہ کہ اس کا پولیٹیکل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا زیادہ آپ کے اوپر فالو آؤٹ ہوگا انلیس کہ آپ کے وہ افغانس جو ہیں وہ کوئی آپ کے ووٹرز ہیں وچ دے آر ناٹ, دے ڈو ناٹ ہیو دا ووٹنگ رائٹس ان پاکستان. پولیٹیکل فال آؤٹ میں سوشل فال آؤٹ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے یہاں پہ شادیاں ہیں, بہت سے لوگوں کے یہاں پہ کاروبار ہیں, تو وہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سوشل اسٹرکچر کے اندر جو ایک ڈسٹربنس آتی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اور اس کا پھر ظاہر ہے پھر اٹھا کے وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے آپ نے پی ٹی ایم کا ذکر کیا, میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ اسٹیریوٹائپ کے اوپر صرف کھیلتی ہے, وہ اس کے اور بہت سارے مقاصد ہیں. بٹ دس از ون آف دا ریزنس کہ اس کو لے کے پی کے میپ ہے, پھر اے این پی ہے, اسی طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی موقع مل جائے گا جو کہ حکومت میں نہیں ہوں گی اور وہ اس کو ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکور کے طور پہ لے کے چلیں گی. تو یہ تو ایک ہے نیچرل سی چیز ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر, جب بھی اس طرح کا کوئی فال آؤٹ آتا ہے, اس طرح کا کوئی فالٹ لائن کریٹ ہوتی ہے تو اس کو پولیٹیکل اینٹیز انگیج کرتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو اپنے لیے لے کے چل سکے. تو یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, اس میں ہوگا. جیو پولیٹیکلی یا ڈپلومیٹیکلی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان کے اوپر کوئی بہت زیادہ آئے گا. تنقید ضرور آئے گی ہیومن رائٹس کے اس کی طرف سے, لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ نہ امیریکنز اس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں, نہ یونائٹڈ نیشن والے کو بہت زیادہ. یو این ایچ سی آر پلیز ضرور کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اکاموڈیٹ کریں یا ان کو آپ مت چھیڑیں, بٹ دے کی ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے سگنیٹری ٹو ریفیوجیز کنونشن جو 1951 کا ہے. یہ جو پاکستان نے ان کو لیا ہے دس از آؤٹ آف وہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے ایک, اور اس کے اندر یہ ہے کہ کہیں پہ وار ہو تو آپ اپنے بارڈرز بند مت کریں وغیرہ وغیرہ, یہ اس کے اوپر ہے. تو پاکستان ہیز آل دا رائٹ ٹو ریپیٹریٹ آل دوز انلیگل. اچھا ایک یہ فرق اس میں ملحوظ خاطر رکھیں, ایک ہے ریفیوجیز, ایک ہے انلیگل امیگرینٹس. پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹریٹ اینی ریفیوجی, یہ یاد رکھیے گا, یہ آپ کے آڈینس کو کلیئر ہونا چاہیے. پاکستان از اونلی گوئنگ ٹو ریپیٹریٹ دوز انلیگل امیگرینٹس جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, اور وہ تقریباً کوئی 14-15 لاکھ لوگ بنتے ہیں. اس کے علاوہ 30 سے 32 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹیشن یا رجسٹریشن موجود ہے, وہ تو ادھر ہی رہیں گے. سو اسٹل اٹس اے ہیوج نمبر وچ از گوئنگ ٹو لیو ان پاکستان. سو اس چیز کا بھی ایک کلیئرٹی جو ہے دونوں اینڈ سے, یعنی یہ میری بات ہوئی تھی ادھر کے ایک آفیشیل سے, طالبان آفیشیل سے ان اے گروپ, تو ہی روڈ کی جی کہ اگر پاکستان جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر ریفیوجیز کو اس طرح باہر نکال دیتا ہے
تو اس نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ لکھا اپنی طرف سے کہ جی کہ پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور کیا رہ جائے گا, کیا کنیکشن رہ جائے گا. سو آئی روٹ, میں نے کہا ایک تو یہ کہ سارے نہیں آ رہے, 30-32 ہمارے پاس ہی ہیں ابھی, پہلی بات تو یہ. دوسری یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ریفیوجیز, ٹریڈ ہے اور بہت کچھ ہے. یعنی یہ تو ایک اللاجیکل سی بات ہے کہ جی اگر ریفیوجیز واپس چلے جائیں گے جو انلیگل ہیں, یا انلیگل امیگرینٹس, تو تعلقات خراب ہو جائیں گے. یہ صرف اب ایران نے آج ان کے انٹیریئر منسٹر کا بیان آیا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں 2 لاکھ کے قریب انلیگل امیگرینٹس انہوں نے ریپیٹریٹ کیے ہیں افغانستان میں. 7,10,000 افغان انہوں نے ریپیٹریٹ کیے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر, جس میں سے 3,10,000 انلیگل امیگرینٹس تھے. اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. So this is more of a political narrative which is coming out of Pakistan and Afghanistan, and it has a political angle to it as well. تو اس کو ہمیں اسی انداز میں دیکھنا ہے. آپ نے ایلیگل امیگرینٹس کی بات کی, ریفیوجیز کی بھی بات کی. اگر ڈفرینشیٹ کیا جا سکے, کیونکہ جب ہم ریفیوجیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر مختلف قسمیں آ جاتی ہیں, جن کے پاس کچھ سٹیزن شپ کارڈ ہوتا ہے, کچھ کے پاس پاکستان کے اندر ایک ریفیوجی اسٹیٹس ہوتا ہے. وہ قسمیں کون سی ہوتی ہیں ریفیوجیز کی؟ ایک ہے جن کے پاس POR کارڈ ہے, اس کو کہتے ہیں پروف آف آئیڈینٹیفیکیشن یا پروف فار رجسٹریشن. یہ آپ کو جو UNHCR کے ساتھ جب آپ رجسٹر کرتے ہیں, جب ریفیوجی آتے ہیں تو ان کو ایک ریفیوجی اسٹیٹس مل جاتا ہے اور اس میں ان کو POR کارڈ مل جاتا ہے. یہ تقریباً کوئی 1.4 ملین کے قریب, یعنی 14 لاکھ کے قریب یہ لوگ موجود ہیں پاکستان میں. اس کے بعد پھر ایک ہیں ACC کارڈ ہولڈرس, یہ ایک دوسری قسم ہے, یہ 8,80,000 کے قریب اس طرح کے لوگ موجود ہیں. ACC کارڈ ہولڈرز وہ ہیں جو کہ آئے اور ان کو POR کارڈ تو نہیں ملا, لیکن جو پچھلی 2 گورنمنٹس گزری ہیں, کرزئی کی اور غنی کی, ان کے ساتھ مل کے پاکستان کی سیفرن منسٹری نے اور فارن منسٹری وغیرہ نے مل کے اور انٹیریئر نے بھی میرا خیال ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ افغان سٹیزن ہے. دے ویریفائڈ اٹ, افغان گورنمنٹ ویریفائڈ کہ جی یہ ہمارے سٹیزن ہے لیکن آپ کے پاس رہ رہے ہیں, تو ان کو پھر ایک افغان سٹیزن کارڈ جو ہے وہ دیا گیا. تو دے آر لیونگ اوور ہیئر. اینڈ دین دیر از اے تھرڈ کیٹیگری جو کہ ابھی آئی ہے آفٹر یہ جو فال آف کابل. اس میں سے 4-4.5 لاکھ وہ لوگ ہیں جو کہ رجسٹر کر چکے ہیں اپنے آپ کو UNHCR کے ساتھ فار گوئنگ ٹورڈس another third country to seek asylum over there. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی پروف آف آئیڈینٹیفیکیشن, ویزا یا رجسٹریشن پروسیس کا ایلیمنٹ موجود ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں دے آر آل ایلیگل امیگرینٹس, ان کے پاس کوئی پراپر ویریفیکیشن ڈاکومنٹ, ویزا کچھ بھی موجود نہیں ہے. اچھا, اب جو لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایسا نہ کوئی کارڈ ہے نہ کوئی ریفیوجی اسٹیٹس ہے, وہ اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ کار دیا گیا ہے؟ اس میں افغان ریفیوجی کمشنریٹ ہے آپ کا, جو کہ 4 پروونسز کے اندر اس کے آفیسز موجود ہوتے ہیں, اور پھر فیڈرل میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. عباس خان صاحب ہیں, ان سے بلکہ عائشہ کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ان سے کافی طویل گفتگو کی ہے. اس میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو ارج کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ رجسٹر کر لیں. سمپل. افغان کمشنریٹ بیٹھا ہی اسی لیے ہوا ہے, اور وہ اسی لیے ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو ریڈار پہ لے آئیں, ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. پرابلم یہ ہے کہ لائک مینی پاکستانیز ہو ڈو ناٹ وانٹ ٹو کم آن ٹو ریڈار فار دا بزنس پرپز, کیونکہ ان کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. اسی طرح افغانز بھی یہی کرتے ہیں, ہمارے لوپ ہول کا فائدہ اٹھاتے ہیں. سو یہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی پاکستانی FBI کو اللہ پکڑ لے, کیا کرے گا؟ اس کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا نا, وہ اس کے اوپر ایک لیگل ایشو شروع ہو جائے گا. سیم گوز فار افغانس. اگر وہ پکڑے جائیں گے اور وہ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اٹ از ان اکاؤنٹڈ فار. وہ پیسہ یہاں پر ہے, وہ پیسہ پاکستان جا رہا ہے, وہ پیسہ دبئی جا رہا ہے, نو بڈی نوز. تو اس کو اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے دے ہیو ٹو گیٹ رجسٹرڈ ود دی افغان کمشنریٹ. وہ کر لیں. اس کے اوپر میں ایک اور چیز پر آنا چاہ رہا تھا. ہم یہ پہلے بھی یہ سارا کرائسس ڈسکس کر چکے ہیں ڈائریکٹریٹ نیوز پہ, کہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو 25-25 30-30 سال پہلے آ چکے ہیں, اب ان کے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں یہاں پر. اب پوری دنیا میں ایک نیشنلٹی ملنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کچھ عرصے رہتے ہیں, کافی مرتبہ تو انلیگل امیگرینٹس کو بھی مل جاتی ہے وہاں پہ 5 سال 6 سال گزارنے کے بعد. پاکستان کے اندر اگر کسی نے نیشنلٹی لینی ہو تو کوئی طریقہ کار ہے نیشنلٹی لینے کا؟ بالکل ہے. دیکھیں, یہ پاکستان کے آئی تھنک لاء کے اندر ہے کہ جو بھی, یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے, جو بھی جہاں پہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہاں کی نیشنلٹی جو ہے وہ, اکثر لوگ آپ نے دیکھا یورپ میں اپنا بچہ پیدا کرتے ہیں جا کے کہ بھائی ادھر سے اس کی نیشنلٹی اسٹارٹ ہو جائے گی, بے شک ماں باپ کے پاس نہ ہو, یا ماں کے پاس نہ ہو یا باپ کے پاس نہ ہو, جسٹ اس لیے کہ بچے کو ایک نیشنلٹی کا ہو جائے گا. یہی کیس پاکستان کا بھی ہے. پچھلے دنوں بلکہ کراچی ہائی کورٹ کے اندر آئی تھنک کوئی کیس ہے, یا لاہور ہائی کورٹ کے اندر, جس کے اندر ایک افغان جو ہے اس نے یہ کیس کیا ہوا تھا جی کہ میں چونکہ پیدا ہی یہاں پہ ہوا, پلا بڑا یہاں پہ, ایجوکیشن یہاں پہ کی, جاب یہاں پہ کر رہا ہوں, تو I should be getting my citizenship over here, and he I think won the case. So this can set a precedent for the legal community as well.
لیکن اگین اس کے لیے آپ کو ایک میکانزم پورا, اس میں پاکستان کی پالیسی اور پاکستان کے پالیسی میکنگ اداروں کا تساہل ہے, ان کی لیزینس ہے کہ یہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی میکانزم نہیں ڈیولپ کر سکے کہ یار یہ 3rd یا 4th جنریشن یہاں پہ جو رہ رہی ہے اس کو آپ اپنے کمیونٹی کا حصہ بنائیں, ان کو آپ سٹیزن شپ دے دیں, ان کو آپ اکانومی کا حصہ بنائیں. سو اب چونکہ آپ کا ایک سیکورٹی اینگل آ گیا اس کے اندر, تو ناؤ یو وانٹ ٹو ریپیٹریٹ دیم. تو یہ ایک بہرحال ہمارے اینڈ پہ ایک پالیسی کے اینڈ سے ایک ایشو رہا ہے. لیکن اب جو پالیسی کے اینڈ سے ایشو آتا ہے وہ تو آپ آگے جا کے ٹھیک ہے باقی لوگوں کے لیے کر لیں گے, لیکن امیڈیٹلی آپ نے اگر کسی چیز کو اٹھا کے ریزالو کرنا ہے تو اوبیسلی وہ پھر آپ کو ہیپ ہیزرڈ قسم کے ڈیسیجنس ملیں گے, جسٹ لائک دس ون. صحیح. اچھا, اس میں ایک اپڈیٹ بھی میں دینا چاہ رہا تھا کیونکہ پاکستان کے اندر تو خیر یہ ریفیوجیز کا اور الیگل امیگرینٹس کا معاملہ تھا. فال آف کابل کے بعد کافی سارے وہ افغان جو کولیشن فورسز کی مدد کر رہے تھے وہاں پر, پھر جب وہ ایک دم سے فال آف کابل بھی ہوا اور وہ ساری فورسز واپس اپنے ممالک چلے گئیں, تو پھر یہ بڑا سوال اٹھنے لگا کہ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے ایک طرح سے طالبان سے بھی افغان طالبان سے بھی دشمنی لے لی ہے کولیشن فورسز کی مدد کر کے. تو ابھی ریسنٹلی خیر ایک کولیبوریشن کہہ لیں پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی اور برٹش جو اتھارٹیز ہیں ان سب کی, کہ وہ تقریباً 2000 جو افغان تھے انہیں بھیجا جائے گا ریپیٹریشن کے لیے UK کے اندر, جہاں پر انہیں مہیا کیے جائیں گے ہو سکتا ہے نیشنلٹی بھی, لیکن فی الحال انہیں رہنے کی جگہ دی جائے گی وہاں پر. اس میں یہ ہے جو آپ نے یہ 2000 کی بات کی ہے, یہ بیسیکلی جیسے میں نے کہا نا 4-4.5 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے UNHCR کے ساتھ رجسٹر کیا, اس میں صرف 2000 کی بات کی ہے ابھی. سو یو کین سی دا ریشو. یہ زیادہ رسپانسبلٹی انہی ممالک کی بنتی ہے جس کا بوجھ پاکستان اٹھا رہا ہے کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا ان سے, یہ بیچارے بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی B-17 جو سیکٹر ہے وہاں پہ بہت سارے افغان آ کے رہ رہے ہیں اسی طرح کے. ادھر ایک بچی نے خودکشی کر لی اس چیز کے اوپر, کیونکہ وہ آئی اس چیز کے اوپر تھی کہ اس کو وعدہ کیا گیا تھا آئی تھنک آسٹریلیا کا یا UK کا ویزا اس نے لینا تھا, اور وہ اس کا نہیں ہوا. پچھلے 1.5 سال سے وہ بیچاری, اس کے خرچہ ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, اینڈ شی probably had to restore for some unwanted activities. So she committed suicide. تو یہ کس کی responsibility? It is not the responsibility of state of Pakistan. It is the responsibility of those countries like America, Europe, Germany یا جو بھی اس طرح کے ممالک جو ان کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں. بھائی اب ان کو بلائیں بیچاروں کو اٹھا کے وہاں پہ. تو وہ ان کو بھی لمبو میں رکھا ہوا ہے, پاکستان پہ بھی بوجھ ڈالا ہوا ہے, اور 2000 کا ایک ہمیں جو ہے وہ ایک احسان جو ہے انہوں نے کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے, وچ از گڈ, لیکن ناٹ انف. اچھا, یہ ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو کل ہوئی ہے وہ یہ کہ افغان جنرل کونسل جو پشاور کے ہیں, شاکر صاحب آئی تھنک ان کا نام ہے, انہوں نے 2 بیانات دیے ہیں, 2 بڑے امپورٹنٹ. ایک تو انہوں نے وہی بیان جو کہ ایک پچھلے دنوں فتویٰ نکالا تھا ان کی کچھ علماء نے کہ افغانستان سے پاکستان کے اوپر جہاد لانچ کرنا از ناٹ پرمیزیبل, اور دوسرا یہ کہ کوئی افغان اس کے اندر ظاہر ہے وہ انوالو نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ انہوں نے کل بات کی. دوسرا انہوں نے امیگریشن, یہ لیگل ریفیوجیز کے بارے میں بات کی کہ یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے اور وی آر ود پاکستان, اگر وہ واپس بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیجیں. تو دس شوز a kind of policy tilt as well from افغانستان سائڈ. انہوں نے ریکویسٹ ضرور کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں یا ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کریں تو شاید وہ ہو بھی جائے, لیکن یہ پالیسی اس سائڈ پہ بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کو واپس لے لیں گے. میری اطلاعات کے مطابق جو میری وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے اس پہ باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا کہ جو بھی لوگ واپس آئیں گے ان کو کس طریقے سے یہاں پہ اکوموڈیٹ کرنا ہے. سو دے آر آلسو مینٹلی پریپیئرڈ فار دس. صحیح. اچھا, میرا خیال ہے اسی کے ساتھ ہمیں دوسرے اپنے ٹاپک کے اوپر آنا چاہیے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جس پہ انفارچونیٹلی اتنی بات نہیں کی جا رہی. ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک ٹریڈ وار کو بڑے عرصے سے پہلے ہواوے کو انہوں نے سینکشنز لگا دی, اور سینکشنز کا سلسلہ پھر وہ چلتا رہا امریکہ کی طرف سے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے 3 چائنیز کمپنیز کو پھر سے سینکشن کیا امریکہ نے فار الیجڈلی سپلائنگ مٹیریلز فار پاکستان بلسٹک مسلز یا مسل پروگرام کے لیے. تو اوور آل سلمان صاحب اگر آپ بتائیں گے کہ اس کا افیکٹ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے مسل پروگرام کے اوپر, اور ایکچولی میں کوئی چائنیز کوئی خاطر خواہ انوالومنٹ تھی پاکستان کے مسل پروگرام کے اندر؟ اچھا, میں آپ کی طرح پیپر پرنٹ تو نہیں لے کر آیا, لیکن میرے پاس ایک ٹائم لائن ہے وچ آئی ول ریڈ فار یو. بالکل. اس ٹاپک کے اوپر وہ اس سے تھوڑا سا ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو میزائل پروگرام ہے یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں جو کہ آرمز امبارگو کے اندر آتے ہیں, اس میں پاکستان اور امریکہ کا رویہ کیا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو 1965 کے اندر ایک ایگزیکٹو ایکشن تھا پاکستان کے اوپر انہوں نے لیا تھا,
جس کے اندر انہوں نے کہا تھا جی کہ کوئی ملٹری ایڈ آپ کو ہم نہیں دیں گے کیونکہ 1965 میں آپ نے انڈیا کے خلاف ہمارا دیا ہوا اسلحہ جو ہے وہ استعمال کیا. سو دس واز دا فرسٹ ٹائم جب امریکنس نے آپ کو ایک طرح سے سنپ کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد پھر 71 میں ہیومن رائٹس ایشو کے اوپر اس میں بنگلہ دیش جو اب بن گیا ایسٹ پاکستان میں, اس کے اوپر انہوں نے آپ کے اوپر ایک سینکشن ڈال دی تھی. پھر سمنگٹن امینڈمنٹس آئی تھیں 1977 کے اندر, اور اس میں وہی تھا کہ جی کہ چونکہ نیوکلیئرس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں تو یو شوڈ بی یو نو دے پٹ سم بین آن اس. پھر 1979 میں انہیں کو انہوں نے انہینس کیا تھا جو گلین اور سمنگٹن تھے. پھر 1985 میں بلکہ پریسٹل ترمیم آئی تھی, اس کو 1990 میں انہوں نے امپوز کیا تھا. اگر آپ پریسٹل ترمیم تو بہت مشہور ہیں جو کہ ضیاء کے دور میں شروع ہوئی تھیں اور پھر بے نظیر کے دور کے اندر آ کے ان کو انہوں نے کیا تھا. تو یہ ایک مسلسل پھر 2016 یا 18 کے اندر وہ جو ٹرمپ نے ایک آپ کے برکے اب یہ والا قصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو 3 کمپنیز جو انہوں نے کی ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ کہا جی کہ کمپوننٹ چونکہ MTCR کا پاکستان سگنیٹری ہے خود بھی, تو چائنیز نے جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کو 1988 کے اندر ایک وہ دے دی تھی کہ جی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے میزائل پروگرام کے اندر, کیونکہ جو ہیویلی آرمڈ انڈیا تھا تھرو رشین ٹیکنالوجی, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنیز نے پاکستان کو جو ہے یہ فیسیلیٹیشن دینا شروع کر دی تھی. وین دے سو کہ جی کہ امریکنز ان کو بہت زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے بلکہ امپوز ہی کرتے ہیں بین ہر وقت. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کمپوننٹس ہیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے جس میں آتے ہیں وہ پاکستان کو نہیں ملتے. ایون F-16 جو آپ کے ہوتے ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں آپ کی لاک ہیڈ کے اوپر. آپ کے بہت سارے ہیلی کاپٹرز ایسے ہیں جن کے بہت سارے کمپوننٹس جو ہیں وہ آپ نہیں امپورٹ کر سکتے, اگر آپ کریں گے تو آپ کے اوپر سینکشنس لگ جاتی ہیں. تو یہ ایک ٹرانسفر ٹیکنالوجی کا ایک ایشو پاکستان کے ساتھ بہرحال موجود ہے when we are in cohort with the Americans. تو یہ چائنیز کو انہوں نے شاید اسی لیے کیا کیونکہ یہ جو ICBMs کا ایک اکثر ریومر جو ہے وہ نکالی جاتی ہے کہ شاید پاکستان ICBMs کے اوپر کام کر رہا ہے, تو شاید اس چیز کو انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ لے کر آئے. پاکستان کے اوپر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا, پہلے بھی نہیں پڑا تھا, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تو اپنا کام اس میں سے نکال لے گا. چائنیز کو بھی کوئی خاص اس کا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ چائنا کا آلریڈی جو مال بکتا ہے وہ امریکہ یا یورپ میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بکتے ہیں اس طرح کی کمپنیز کا. ان کی جو ٹیکنالوجی کے جو بائرز ہیں وہ یورپ اور امریکہ سے زیادہ دوسرے ممالک کے اندر ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کا ان کے سینکشن کا چائنیز کے اوپر کوئی اثر پڑے گا. البتہ یہ جو آپ نے تائیوان یا اس طرح کی جو بات کی ہے جی کہ اس کے اوپر کوئی آ رہا ہے, بلکہ اس پہ امریکنس بیک فٹ پر ہیں. جب وہ پچھلے دنوں تائیوان کا ایشو ہوا بھی تھا اور وہ آ کے انہوں نے اپنی وہ بھیجی تھی خاتون, اس کا مجھے نام ابھی یاد نہیں آ رہا, پلوسی جو ہے وہ جب وہاں پر آئی تھی تو چائنیز ایکچولی فار دا فرسٹ ٹائم شوڈ دیئر تیتھ, اور انہوں نے باقاعدہ اپنی ملٹری کا پہلی دفعہ انہوں نے ایک اظہار کیا تھا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ایزلی. اس کے بعد سے مسلسل امریکنز آر کائنڈ آف ان این اپیزمنٹ موڈ آف چائنیز کہ اچھا ہم ٹریڈ کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, ہم فلانی اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, بلکہ انہوں نے پچھلے دنوں کوئی وہ شیئرز اور اس کے اوپر بھی بات کی کہ آپ یہ بائی کر لیں تو ہمارا کوئی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ایک آپ کے سامنے آئی ہے, یہ اٹس میرا خیال ہے کہ چائنیز سے زیادہ یہ پاکستان کو انہوں نے وہ کیا ہے ایک طرح سے اس کے اندر ٹارگیٹ کیا ہے. تو وہ اگین چونکہ انڈینز آر دا لنچمن, تو انڈیا کو تو اس وقت یہ چاہتے ہیں نا کہ چائنیز کو بھی وہ ایک تھریٹ رکھیں انڈیا کا, اور پھر انڈیا کی مرضی ہوتی ہے کہ پاکستان کو بھی تھوڑا دبا کے رکھا جائے. تو میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اس سے چائنا کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, پاکستان کو بھی نہیں پڑے گا, نہ پڑنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ڈپلومیٹکلی ایک آپ کے لیے ایک وہ ایک پکچر پینٹ ہو جاتی ہے کہ اچھا کوئی اسمگلنگ چل رہی ہے ان دو ممالک کے درمیان, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ویسے اس میں ایک اور چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اب چائنا کی انوالومنٹ رہی ہے پاکستان کے اندر ملٹری ایڈ کے اندر, اسپیسیفکلی مسلس کے اندر. ہم نے 2018 میں بھی دیکھا ایڈوانس ٹریکنگ سسٹم دیا گیا تھا پاکستان کو, اس کے اوپر بڑی خبریں کی گئیں. لیکن میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہمیں چائنا اس طرح سپورٹ کرتا ہے ملیٹرلی, کیا وہ ایک کاؤنٹر ہوتا ہے انڈین فورس کے لیے, یا وہ ہماری آپس کی تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ وہ ایک بائیلیٹرل ریلیشن میں ہو جاتا ہے؟ پاکستان کی نا بیسیکلی جو آرمز کی ساری معاملات ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہے زیادہ ویسٹرن اس کے اوپر, امریکنس کے اوپر. تو امریکنس جو ہیں وہ بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہو, میں اس کا چل ایک پولیٹیکل اینگل لے کر آتا ہوں کہ باجوہ صاحب کا اور عمران خان صاحب کا جو ایک میجر فال آؤٹ تھا رشیا کا اور امریکہ کا, وہ یہی تھا
کہ جی باجوہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی اسلام آباد ڈائلاگ میں کہ جی کہ آپ سارا اسلحہ خریدتے ہیں ان سے ہیں اور آپ انہی کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانے کی بات کرتے ہیں, وچ از لاجیکلی رائٹ. سینٹیمنٹل اینڈ سے اچھا ہے برا ہے, آئیڈیولوجیکل اینڈ سے اچھا ہے برا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ریئلسٹکلی اوبیسلی یو آر ڈیپینڈنٹ اپان دیئر سپلائیز. تو آپ کی سپلائی چین اس وقت وہاں سے, تو پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ سپلائی چین کے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈے, اور چائنا اوبیسلی از ون آف دا ڈور وے. تو چائنیز نے بھی اس چیز کو ایز این اپرچونیٹی دیکھا کہ وہ کاؤنٹر بیلنس کر سکے انڈیا کو بھی یہاں پہ, کیونکہ اس کو چائنا ذرا تھنکنگ پیٹرن میں ہم سے ذرا آگے, تو دے انڈرسٹینڈ کہ انڈیا کی ناٹ بیکم این ایگزسٹینشیل تھریٹ فار چائنا, بٹ اٹ از نیور دیلیس اے تھریٹ, نمبر 1. نمبر 2, انڈیا ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکن یا ویسٹرن جو بلاک ہے اس کا حصہ بننا ہی بننا تھا, اس کو یہ انیویٹیبل تھا. تو چائنیز نے اس کو پہلے سے فورس ہی کرتے ہوئے پاکستان کو ہمیشہ اکوپ کیا ہے. تو صرف دوستی کسی کی نہیں, دوستی میں کوئی نہیں کچھ کرتا, انٹرنیشنل ریلیشنس کے اندر اٹس آلویز انٹرسٹ. تو انٹرسٹ اس کا یہی تھا کہ وہ پاکستان کو اکوپ کرے تاکہ پاکستان جو وہ کاؤنٹر بیلنس کر سکے اس کو, اور ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. بالکل, تو وہ ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا. صحیح. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے تھوڑی بہت اپڈیٹس بھی کر لیتے ہیں. کچھ لوکل نیوز جو ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, بہت زیادہ بات پاکستان میں ہو بھی رہی تھی, کیا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہوگا, یہ سویلینس کے رائٹس کے خلاف ہوگا. خیر سپریم کورٹ کی طرف نظریں تھیں ساری, اور فیصلہ ایک بڑا سنایا گیا, یونانیمس ڈیسیجن کہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں سویلینس کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا, اور اب اسے ٹرائی کیا جائے گا کرمنل کورٹس کے اندر. بینچ جو تھا وہ ویسے اندازہ ہو گیا تھا کچھ لوگوں کو کہ کس قسم کا فیصلہ آئے گا. ویسے اس بینچ کی کمپوزیشن بھی ایسا میٹر نہیں کرتی, لیگل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ڈیسیجن تھا. خیر جسٹس منیب اختر تھے, جسٹس اعجاز الاحسن تھے, جسٹس عائشہ ملک تھیں, جسٹس یحییٰ آفریدی تھے, اور جسٹس مظاہر علی نقوی تھے. خیر اس کے اوپر ابھی تو ہم نے بڑا ایک بیسک سا میں نے اپڈیٹ دیا ہے. موسٹ پروبیبلی یہ اپیل میں جائے گا. یہ 5 رکنی بینچ تھا, تو کم سے کم کوئی 6 رکنی, یا جس طرح ایک لیگل سسٹم میں ہوتا ہے وہ آڈ نمبر پہ چلتے ہیں, تو 7 رکنی بینچ بنے گا, اور پھر ہمیں کوئی فائنل پتہ چلے گا کہ کس طرف معاملہ جاتا ہے. اس کو ہم تھوڑی اور ڈیٹیل میں میرا خیال ہے نیکسٹ ویک اور ڈسکس کر لیں گے. ہم نے آلریڈی کافی زیادہ ٹاپکس ان ڈیٹیل کر لی ہیں. اس کے اوپر میں چاہ رہا تھا, میرا خیال ہے ہم سبھی چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا اور ان ڈیپتھ ہو. ڈیفینیٹلی being seen as a win. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ڈیسیجن کو بہت اپلاڈ کر رہے ہیں, بیکاز obviously it's a better decision for the people who are going to be tried, کہ تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی آئے شاید ان کے ٹرائلس میں. اس کے علاوہ جو ہے آئی تھنک we'll just have to wait and see how things progress. جب تک ان کے فیصلوں جب تک ان کے کیسز میں فیصلے ہو نہیں جاتے تب تک کہانی چلتی رہے گی. اسی طرح ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ بہت ایکسائٹنگ ہیپننگس دیکھی ہیں کورٹ میں. ایک تو یہ سویلین ملٹری کورٹس والا ایک ڈیسیجن آیا, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب پہ اور شاہ محمود قریشی پہ فرد جرم عائد کیا جا رہا تھا آن دا سائفر کیس. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نواز شریف کی پرابلم سیم ٹو بی ڈیزالونگ ان ٹو تھن ایئر. اور ایسا ایک پیٹرن ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں بھی کہ جس طرف جو ہے وہ فیورز ٹرن کرتی ہیں بالکل, وہ پھر ہمارے پپٹ ماسٹر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, سارے گناہ معاف ہوتے جاتے بالکل. ہیں. نواز شریف صاحب کا بھی یہ دیکھا جا رہا ہے. لیکن خیر اس میں ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے خلاف یہ تھا کہ ایک ایکشن لیا جا رہا ہے یا ایک انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. اس وقت تو خیر میرے حساب سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سیم پیج پر نظر آ رہے تھے. لیکن اب جب تھوڑا بہت یہ معاملات تبدیل ہوئے ہیں اور زیادہ ٹلٹ دیکھا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف, تو اب ہم وہ اس کے اندر بھی ایک دراڑ دیکھ رہے ہیں. جو ہم اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے آنے کی, ابھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن نہیں مانیں گے. یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, وچ از اے سرپرائز. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جب تک اینڈ مومنٹ تک سارے بڑے بھائی کے ساتھ لائل ہوتے ہیں, جب وہ فائنل بڑے بھائی ڈیسیجن کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر سارے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم نے کدھر جانا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, دیکھتے ہیں یہ کیسے آگے چلتی ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ عائشہ, آپ نے ٹائم نکالا. اسی کے ساتھ یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video.
We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.